Hello friends, in today's video, let me provide some insights into some of the career plans after 10th class. تو اس میں ہم بات کریں گے کہ 10th کے بعد آپ کے پاس کون سے راستے ملتے ہیں، آپ کو کون سے سبجیکٹس کا چناؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ 10th کے بعد جب بچہ 10th کرتا ہے اس کے بعد اپنے سبجیکٹس الگ الگ سے پڑھنے پڑتے ہیں. تو اس میں آپ کا جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے اس کا پریشر رہتا ہے، اس میں آپ کے پیرنٹس کا دباؤ رہتا ہے، اس میں کچھ آپ کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں. آرٹس لیں، سائنس لیں یا کوئی اور سبجیکٹ لیں تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کے ایس افسر بنے، کوئی اور افسر بنے تو وہ بھی پرابلم رہتی ہے اس میں. تو یہ پرابلم سالو کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے پیرنٹس کو بھی دکھائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کون سے آپ کو جو چوائسیز ہیں آفٹر 10th کلاس پاس کرنے کے بعد وہ ان کا یہ ویڈیو دیکھ کے وہ اس کا تھوڑا سا فائدہ لیں. تو یہ ویڈیو مہربانی کر کے شیئر اور واچ ضرور کریں. تو اس میں آپ کے پاس کچھ جو ہیڈ ویز ہیں، جیسے کہ کیا کریں گے آپ 10th کے بعد آپ کیا کریں گے. تو اس میں سے آپ کو پہلے ہی دیکھنا پڑے گا کہ انٹرسٹس کیا ہوتے ہیں آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں زیادہ ہے یا آپ کا دل جو ہے نا وہ کس اور زیادہ کھینچا چلا جاتا ہے. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی کیپیبلٹیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ جو ڈیسیشنز ہیں بولڈ ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. آپ نے آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دماغ میں رکھنا پڑتا ہے. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پراپر گائیڈنس کی ضرور پڑتی ہے. جیسے کہ ابراہیم لنکن جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ان کی یہ کہاوت ہے کہ the best way to predict the future is to create it. یعنی کہ اگر آپ کو اچھا مستقبل بنانے کی آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو وہ مستقبل جو ہے نا وہ خود ہی کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس اور آپ نے پہلے چلنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ بچے جو ہیں یا جو بھی جابس ہیں اس میں جابس دو طریقے کی ہوتے ہیں. ایک کہ جاب میں کتنی سیلری ہے، اس میں کتنے پیسے ہیں، ایک تو وہ. دوسرا کہ جاب میں کیسا سٹیٹس ہے، کون سا انفلوئنس ہے اس جاب کا، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جو ہم پہلے دیکھیں گے کہ سیلری کے حساب سے کون سا جاب جو ہے ٹاپ پہ آ جاتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. پہلے یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر کی بات کریں، اس بندے کا جو بیسک پے ہوتا ہے، یہاں پہ میں خالی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی بات کروں گا کہ پہلے جب آپ کسی جاب میں جائیں گے تو پہلا سیلری جو ہے نا وہ آپ کا کیا رہے گا اس کی میں بات کرتا ہوں یہاں پہ. تو یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے اس کا بیسک پے جو ہوتا ہے 57,700. اس کے علاوہ ان کو ملتے ہیں کچھ ڈی اے، کچھ ایچ آر اے، ایم اے ایٹسٹرا، ٹرانسفر الاؤنس. تو اوور آل جو گراس پے جو بنتا ہے نا اس کا وہ 83,438 روپیز بن جاتا ہے. یہی حال اسسٹنٹ پروفیسر جو کالج کا ہوتا ہے اس کا بھی یہی پیسہ بن جاتا ہے. انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز، ایک تو یہ بہت بڑا جاب ہے، اس کے علاوہ اس میں پیسے بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، 81,898 روپیز. ایسے ہی میڈیکل افسر جس کو ہم ڈاکٹر بولتے ہیں 76,438. لیکچرر کا بھی یہی اسکیل ہے. اسسٹنٹ انجینئر کا تھوڑا سا کم 73,638. کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز 48,000 اس کا گریڈ بھی ہوتا ہے، لیکن گراس سیلری جو ہے نا وہ بن جاتی ہے 69,298. سب انسپکٹر پولیس کی بات کریں 52,638. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جونیئر انجینئر کا 52,218. اس کے بعد ٹیچر کا 43,538. پٹواری کا 38,358. پٹواری جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوتا ہے. اس کے بعد جونیئر اسسٹنٹ، کوئی بھی جونیئر اسسٹنٹ ہو اس کا ہوتا ہے 38,358. اسٹور کیپر کا بھی وہی ہے. کانسٹیبل کا 29,339. اس کے بعد ولیج لیول ورکر جو کہ بلاک میں بندہ ہوتا ہے اس کا 26,679. فارسٹ گارڈ کا بھی یہی. اور آرڈرلی جو ہے اس کا جو پے رہتا ہے 22,199 روپیز. تو یہ پے کا جو اسکیل رہتا ہے اس بنا پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے اپنے لیے کہ آپ کے لیے کون سا جاب جو ہے وہ بہتر رہے گا.
تو یہ تھی بات کہ کون سے جاب میں کون سا سیلری رہتا ہے. تو اس حساب سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جاب آپ کو چاہیے. اور اب ہم دوسری اور مڑیں گے کہ دیکھیں گے کہ کس جاب کا کون سا اسٹیٹس جو ہے سوسائٹی میں جو مانا جاتا ہے, اس حساب سے ہم ان کی ایک گروپنگ کریں گے. اور وہ گروپنگ یہ ہے, پہلے جو آئی اے ایس جو ہے نا, اس کا رینک جو ہوتا ہے, جو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ججز کا رہتا ہے, اور اس کے بعد یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے اس کا رہتا ہے, کشمیر انسٹیٹیوٹ سروسز کا, اس کے بعد میڈیکل آفیسر. تو یہ جو رینک میں نے بنائی ہے, اٹ از ایز پر دا ویو آف اے لیمین ان دا سوسائٹی who just sees the status of a person as per his job. جیسے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کریں, یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ آپ کا پہلے ہی جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو اس ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو جو ہے نا, وہ سارے جو ڈسٹرکٹ کے بندے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ایک گروپنگ اس حساب سے بنائی. یہ اوور آل ویو ہے جو سوسائٹی میں جابس کی ہوتی ہے. تو اس کے بعد میڈیکل آفیسر ہوتا ہے, کالج اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, اسسٹنٹ انجینئر ہوتا ہے, سب انسپیکٹر ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے, جونیئر اسسٹنٹ, اس کے بعد وی ایل ڈبلیو. لیکن یہاں پہ میں نے سبھی پوسٹس کا ذکر نہیں کیا ہے, کچھ خاص پوسٹس کا اور خالی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا. ٹھیک ہے, جیسے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز آفیسر, یہ اس کے بعد سینئر بن جاتا ہے, اس کے بعد کیبنٹ رینک یا کوئی اور رینک اس کی دی جاتی ہے. ایسے ہی جیسے سب انسپیکٹر, یہ انسپیکٹر بن جاتا ہے, کچھ اور بن جاتا ہے, آگے جا کے اس کی پروموشن ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی خالی بات کرتا ہوں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان پوسٹس کو یا ان جابس کو کیسے حاصل کریں. پہلے ہم انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز آفیسر کی بات کریں. اس کے لیے آپ کو پہلے گریجویشن ہونی چاہیے, کوئی بھی اسٹریم آپ پکڑ سکتے ہیں. اور اس میں جو ایگزام کا پیٹرن ہوتا ہے وہ 3 ٹائر ہوتا ہے. اس میں پریلمز ہوتا ہے, آبجیکٹیو ٹائپ, اس کے بعد مینز ہوتا ہے. مینز میں 2 چیزیں, سبجیکٹو ایک ریٹن براڈ ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس کے بعد انٹرویو دینا پڑتا ہے. اور اس ایگزام کو جو ہے نا, یہ سب سے امنگ دا ٹفسٹ ایگزامز اس کو قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو پاس پرسنٹیج ہے یا کوالیفائنگ پرسنٹیج ہے سکسیزفل کینڈیڈیٹس کی, وہ 0.12% ہوتا ہے آف آل اپلیکینٹس جو اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آپ نے پڑھا, محنت کی, اس کے بعد جلدی آپ کو پوسٹ مل جاتا ہے اس میں. لیکن اس میں جو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, دیٹ از این انٹینسو اسٹڈی ٹائپ. اس میں آپ کو سپرفیشل جو ہے نا نالج کی کوئی اہمیت یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کیس کی بات کریں, ایگزام جو ہے نا, اس میں لیول جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایزیئر دین دا آئی اے ایس. اور اس میں جو پرسنٹیج ہے, سکسیس ریٹ ہے یا سکسیزفل پرسنٹیج ہے جو اپلیکینٹس کی ہوتی ہے, وہ 1% ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ بھی, اس کا بھی کوئی بھی اسٹریم آپ کا گریجویشن میں ہونا چاہیے, گریجویشن, لیکن اس میں منیمم ایلیجبلٹی ہے. لیکن ان دونوں ایگزامز کے لیے آپ کا انگلش لینگویج جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے, رائٹنگ سکلز, پریزنٹیشن وہ بیوٹیفل ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر کی بات کریں, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہونا چاہیے, جس ریلیونٹ فیلڈ میں آپ جانا چاہیں گے وہ سبجیکٹ آپ کے لیے, وہ سبجیکٹ آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے. لیکن پی ایچ ڈی اس میں ضروری ہے. اس کے بعد نیٹ بھی ہونا چاہیے, اور ریسرچ پیپرز بھی آپ نے پبلش کیے ہوتے ہیں, وہ آپ کو فائدہ دے گا اوور آل میرٹ لسٹ میں ہائیسٹ رینک پہ آنے کے لیے. لیکن اس میں آپ کو آپ کے صبر کی امتحان لی جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پہلے تو پی جی کرنا پڑ رہا ہے. 29-30 پہ آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد یا 27-28 تک آپ کا پی جی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو 5-6 سال آپ کو یہ پی ایچ ڈی پڑھنا ہوتا ہے. ریسرچ پیپر کے لیے بھی آپ کو جدوجہد محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس میں ایج فیکٹر کا تھوڑا سا رسک رہتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کہیں پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم میڈیکل آفیسر یعنی کہ ڈاکٹر کی بات کریں, 12th اس کا بیس ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کو میڈیکل اسٹریم لینی پڑتی ہے, نیٹ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. پھر ایم بی بی ایس پڑھیں گے 5 سال کے لیے, اس کے بعد پی جی کریں گے, اس کے بعد پی ایس سی کا ایگزام ہوگا, وہ کوالیفائی کر کے آپ ایک گورنمنٹ میڈیکل آفیسر بن جائیں گے. لیکن اس میں بھی آپ کو پرائیویٹ جو پریکٹس ہے وہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہ ملے.
اس کے بعد اسسٹنٹ انجینئر یا جونیئر انجینئر اس سے تھوڑا کم لیول کا ہوتا ہے. اسسٹنٹ انجینئر کی بات کریں اس میں بھی آپ کو میڈیکل نہیں بلکہ نان میڈیکل اسٹریم پکڑنی پڑتی ہے، لیکن اس میں میتھمیٹکس کا بڑا رول رہتا ہے. میتھمیٹکس کا رول ہی نہیں بلکہ یہ میتھمیٹکس جو ہے نا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ کو JKPSC کا ایگزام کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اور آپ بن جاتے ہیں اسسٹنٹ انجینئر. جونیئر انجینئر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایگزامینیشنز یہ دو ہوتے ہیں، ایک PSC لیتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ SSB لیتا ہے. اس کے بعد لیکچرر کی بات کریں، کوئی بھی اسٹریم میں آپ کا PG ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کو ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اگر ہائر ڈگریز آپ کے پاس ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پوائنٹس مل سکتے ہیں، زیادہ پوائنٹس مل سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم سب انسپکٹر پولیس کی بات کریں. اس میں گریجویشن لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل اسٹینڈارڈ جیسے ہائٹ اور چیسٹ یا باقی چیزوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں، اور اس کا بھی ایگزام جو ہے JKSSB کنڈکٹ کرتا ہے، ریٹن ٹیسٹ. اس کے بعد ٹیچر کی بات کریں، گریجویشن کسی بھی اسٹریم میں کمپلسری ہے. اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا JKSSB کی طرف سے. اس کے بعد BEd MAd کے بھی پوائنٹس آپ کو فائنل لسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد VLW کا بھی ایک JKSSB کا ایگزام ہوتا ہے، 12th کے بعد آپ یہ ایگزام دے سکتے ہیں. تو یہ سارے پوسٹس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. یہاں پہ جن پوسٹس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں سارے پوسٹس میں نے نہیں لائے ہیں، لیکن جو باقی بچے پوسٹس ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ ایسا ہی جو پروسیس ہوتا ہے. لیکن سب ایگزامز کے لیے آپ کو محنت کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ کو خالی کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے، محنت ضروری کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو میں نے یہاں پہ ایک آپ کا لسٹ دیا سیلری کے حساب سے یا اسٹیٹس کے حساب سے، تو اس لسٹ کو آپ لکھ کے رکھیں گے کہیں پہ، دماغ میں اس کو پیسٹ کریں گے، اور آگے جا کے آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت ضرورت پڑنے والا ہے. تھینک یو ویری مچ.